تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت اپنے آپ کو مکمل طور پر مذہبی بنا دینا، ایسا مذہبی بنانا کہ دنیا کا کوئی بھی کام نہ کر سکے، بس صرف اور صرف مذہبی کام سے ہی مطلب رہے، یہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر تھوپا ہے۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان لوگوں کے اوپر نہیں لازم کیا، لیکن ان لوگوں نے لازم کر لیا۔ اب اس آیت کو رکھ کر کے اپنے سامنے آئیے مسلمانوں کا حال ذرا دیکھتے ہیں۔ کیا مسلمانوں نے اپنے اوپر ایسی چیزوں کو لازم نہیں کر لیا ہے جس کو نہ تو اللہ رب العالمین نے کہا، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث کے اندر ذکر کیا، نہ کسی صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی یا صحابہ کرام نے بنفسہ ہی یہ بات کہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کو شریعت بنا لیا ہے اور بہت ساری ایسی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ایسا لازم کر لیا ہے کہ اس سے چھٹکارا سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، اور یہ دین کا حصہ ہے، دین کا جز ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایسا ہے، مسلمانوں نے بہت سارا ایسا کام کیا ہے۔ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کچھ چیزیں اہم رکھتا ہوں۔ مثلا یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کے مہینے میں ایک بہت بڑا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنڈا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اہل سنت ہیں یا نہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہے یا نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں لازم ہے۔ یہ کیا ہے کنڈا؟ کنڈا 22 تاریخ کو، یعنی 22 رجب کے مہینے میں 22 تاریخ جو آتی ہے اس میں ایک کام کیا جاتا ہے۔ وہ کام یہ ہوتا ہے کہ جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی فاتحہ دی جاتی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ منت کا اس میں دخل ہے، یعنی جو انسان منت مانے گا یا اللہ میرا فلاں کام تو کر دے گا تو میں جعفر صادق کے نام کی فاتحہ دلاؤں گا، جو یہ کہتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے، سب لوگ کنڈا نہیں کرتا، اس کا منت سے دخل ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب آپ کی منت پوری ہو جائے گی، وہ کام پورا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ کو کنڈا بھرنا پڑے گا۔ کنڈا بھرنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی میٹھی چیز، خاص طور سے حلوہ پوری، وہ آپ کو کنڈے کے اندر بھر کر کے رکھنا ہے، لوگ آئیں گے وہیں بیٹھ کر کے کھائیں گے، باہر لے کر کے نہیں جانا ہے۔ جو ایریا، جو حصہ بنا ہوا ہے جہاں پر کنڈا رکھا ہوا ہے، وہیں بیٹھ کر کے اس کو کھانا ہے، اور کھا کر کے وہیں آپ بھی دعا کیجئے، آپ بھی منت مانیے، آپ بھی فاتحہ پڑھیے کہ اگر ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوا تو ہم ایسی صورت میں یہ فاتحہ کرائیں گے۔ یہ مسلمانوں نے اپنے اوپر پتہ نہیں کہاں سے لازم کر لیا ہے۔ ایک واقعہ عجیب کر کے آتا ہے، واقعہ کا نام بھی ہے واقعہ عجیب، یعنی عجیب واقعہ۔ آپ سن رہے ہوں کہ میں اپنے زبان سے یہ بول رہا ہوں، لیکن اس واقعے کا نام ہی یہی ہے، اس واقعے کا نام ہی کتابوں میں یہی ہے، عجیب واقعہ۔ اب عجیب واقعہ کیا ہے؟ ایک لکڑہارا تھا۔ دیکھو علم جھلم جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، مسلمانوں کے ساتھ بدنصیبی یہی ہے کہ وہی دین بن گیا۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی کہ وہی دین بن گیا۔ اب یہ واقعہ ہے کہ لکڑہارا تھا، لکڑی کاٹ کر کے اپنے گھر کا پیٹ بھرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا تھا، لیکن بس نہیں آ پاتا تھا، خرچہ نہیں چل پاتا تھا، بہت کوشش کی لیکن اس کے مسئلے حل نہیں ہو پائے۔ وہ اپنا شہر چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں چلا گیا کہ وہاں جا کر کے کچھ اچھا کام کریں گے، کچھ پیسہ آئے گا، اچھا پیسہ آئے گا، خود کھائیں گے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھیجیں گے۔ وہاں گیا تو وہاں پر بھی اس کے حالات صحیح نہیں ہوئے، حتیٰ کہ 12 سال وہ باہر رہ گیا۔ اس دوران وہ باہر سے اپنے گھر بھی نہیں آیا۔ اس کی عورت جو تھی، جو بچے تھے، وہ بیچارے پریشان۔ عورت اس کی ایک گھر کے اندر یعنی محل میں، جو اس علاقے کا امیر تھا، امیر کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کا وزیر، اس کے گھر میں جا کر کے جھاڑو برتن کرنے لگی۔ وہاں سے اس کو کچھ پیسہ ملتا، وہ اپنا زندگی چلاتی۔ لکڑہارا کہیں چلا گیا باہر، وہ اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اسی دوران یہ مدینے کے لوگ ہیں، یعنی یہ جو لکڑہارا تھا یہ مدینے کا تھا، ایسا اس میں ذکر کیا گیا ہے واقعے کے اندر۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن جعفر صادق نے دیکھا اس عورت کو، اس کے بارے میں ساری باتیں ان کو پتا ہو گئی۔ تو ایسے ہی عورت جو ہے جھاڑو وغیرہ لگا رہی تھی محل کے اندر، تو جعفر صادق نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی بھی شخص جعفر صادق کے نام کی، یعنی اپنا نام لیا، کہا کہ ان کے نام کا کنڈا بھرے، فاتحہ کرائیں، اور دل میں جو امید رکھے گی یا رکھے گا، یا دل کے اندر جو بھی نیت رکھے گا کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو جعفر صادق کی فاتحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا کام کر دے گا۔ یہ انہوں نے کہا۔
تو اس کے بعد جو ہے سارے لوگ کرنے لگے، عورت نے بھی کیا۔ ایسا کرتے ہی کیا ہوا کہ ادھر جو لکڑہارا تھا اس لکڑہارے کی زندگی بدل گئی۔ وہ ایک دن کلہاڑی مار کر کے لکڑی کاٹ رہا تھا کہ کلہاڑی اٹھ کر کے وہ زمین پر گری، زمین ہلکی تھی، دھس گئی، تو اس کو لگا کہ یہاں کچھ ہے۔ اب اندر اس نے کھودا، کھودنے کے بعد اسے خزانہ مل گیا۔ یہی سب ہوتا ہے نا کہانی قصہ میں، خزانہ مل جاتا ہے، پھر خزانہ نکلتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کیا ہے، تو خزانہ مل گیا۔ اب خزانہ نکلا تو وہ کچھ خزانہ مدینہ بھیج دیا اپنے گھر والوں کے پاس، اور بہت سارا خزانہ اونٹ پر لاد کر کے مدینہ کے اندر آ گیا۔ ایک بیگ اس کا محل بن گیا۔ جب محل بن گیا تو سامنے جو وزیر تھا، اس محل میں رہنے والی جو اس کی بیوی تھی، وہ ایک دن بالا خانے پر گئی، اوپر کے حصے میں گئی، دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے اتنا بڑا محل بن گیا، تو پتہ چلا یہ محل جو ہے جو ہمارے یہاں جھاڑو برتن کرتی ہے اسی کا شوہر ہے، اسی کے شوہر نے بنایا ہے۔ تو شوہر سے پوچھا کیسے ایسے ہو گیا تمہارے ساتھ؟ تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ ایک بیگ میرے ساتھ ایسا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے یہ کیا ہے، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو اب اس کی بیوی کی یہ بات سن کر کے وزیر نے جو ہے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وزیر کی بیوی نے بھی انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد وزیر کے اوپر الزام لگ، یعنی فاتحہ کا انکار کرنے کا کیا حشر ہوتا ہے وہ بھی اس میں بتا دیا گیا۔ وزیر نے جب انکار کیا تو اس کے اوپر کرپشن کا جو ہے الزام لگ گیا، پکڑ کر کے اس کو شہر بدر کر دیا گیا۔ اب وہ فقیر ہو گیا، وہ غریب، کون جو وزیر تھا اب تک وہ غریب ہو گیا، اور سامنے جو فقیر تھا وہ صرف فاتحہ کرانے کی وجہ سے اتنا اس کو مال آیا کہ وہ سامنے مال بنا کر کے کھڑا ہو گیا۔ یہ قصہ ہے، قصہ مطلب یہ اسٹوری ہے، یہ من گھڑت قصے بیان کر کے اس کے بعد لوگوں کو اس کام میں لگا دیا گیا۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم اس کے بارے میں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم، نعوذ باللہ، نہ صحابہ اکرام کو معلوم، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شریعت چلتی؟ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مرتبہ رکھتے ہیں اسلام میں؟ اللہ رب العالمین ہے وہ، نبی ہے وہ، صحابہ اکرام کے اتفاق اور اتحاد کی وہ مثالیں کیا ہے وہ، یعنی ان کی جانب سے طے شدہ فیصلوں میں یہ شامل تھے۔ کیا ہے یہ، کس وجہ سے جو ہے ان کے عمل کو شریعت کا حصہ بنا دیا گیا، کس وجہ سے ان کے عمل کو، حالانکہ یہ جھوٹا ہے، اگر مان بھی لو سچا ہے، اگر مان بھی لو بالفرض مان لو کہ یہ سچا واقعہ ہے، تو جعفر صادق کس طریقے سے اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں؟ وہ کس چیز کا دخل رکھتے ہیں کہ امت کو ایک ایسے کام پر لگا دیا جائے جس کام کا نہ کوئی ثبوت ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے؟ کیا فاتحہ وغیرہ شریعت اسلامیہ میں ہے؟ فاتحہ کیا ہوتی ہے؟ سامنے آپ کوئی میٹھا رکھیے، میٹھا رکھ کر کے درود شریف اور کچھ سورے اور کچھ دعائیں وغیرہ پڑھیے، اسی کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو عمل ہے، یہ عمل کہاں سے آیا ہے؟ کس نے یہ کام کیا ہے؟ کیا ہماری شریعت کے اندر یہ سب باتیں نہیں بیان کی گئی ہیں کہ آپ کو کس چیز کا پابند رہنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے تھے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو میرے حوض کوثر کے پاس آئیں گے، یعنی قیامت کے دن مرنے کے بعد میرے حوض کے پاس آئیں گے اور فرشتے ان کو ہٹائیں گے، بھگائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فرشتوں سے کہوں گا کہ آپ ان کو کیوں بھگا رہے ہیں؟ آپ ان کو مت بھگائیے، ان کو مت ہٹائیے، یہ میرے صحابہ ہیں، یعنی میرے ساتھ رہنے والے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ میرے اوپر ایمان رکھنے والے۔ صحابہ سے مراد یہ کوئی نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں جو لوگ تھے اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، وہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ کیونکہ صحابہ کرام تو پورے جنتی ہیں انشاءاللہ، بعد میں آنے والے جو لوگ ایمان لائے ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد بھی مکمل طور پر دین پر نہیں تھے، ان لوگوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ کہا کہ جب یہ آئیں گے، فرشتے ان کو ہٹانے لگیں گے، تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ آپ ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو کس قدر بدل دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے تو کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ دوری ہو، سحقن یعنی بعدن، دوری ہو، بھگاؤ ان کو یہاں سے، بھگاؤ جن لوگوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا، ان لوگوں کو یہاں سے بھگاؤ۔ آج بدعت کرنے والے اور بدعت کے راستے پر چلنے والے ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سب سے سچے مسلمان ہم ہیں، بدعت کی دکان کھول کر کے رکھے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب معلوم ہے؟ یہ کتنا بڑا لفظ ہے، کتنا باوقار لفظ ہے، کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے سنت سے چمٹنے والے،
جو سنت کو لازم پکڑے اپنی زندگی کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑے، جتنا کیا اتنا کریں، جو نہیں کیا وہ نہ کریں، اس کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ جماعت کا مطلب ہے صحابہ اکرام کے ساتھ رہنے والے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ اکرام کے ساتھ چمٹے رہنا، ان کے اصول پر چلنا، ان کے منہج پر چلنا، اس کو کہا جاتا ہے جماعت۔ تو اہل سنت والجماعت کتنا بڑا لفظ ہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی بدعت میں آگے ہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، اور جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو سنت سے لگا کر کے ہے، جتنا زیادہ اپنی زندگی حدیث سے جوڑ کر کے ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو سنی نہیں، یہ سنت پر چلنے والا نہیں ہے۔ بدعتیوں کو لوگ کہتے ہیں سنی جماعت، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ سنی جماعت میں ایسا ہے۔ یہ سنی جماعت جائز نہیں ہے کہنا، اس کے پہلے بھی ایک مرتبہ میں بول چکا ہوں، یہ سنی جماعت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہماری اہل حدیث کی جماعت، اور دوسرے والے کو کہتے ہیں سنی جماعت۔ یہ سنی جماعتیں آپ حنفی جماعت کہیں گے۔ سنی جماعت کا مطلب ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق چلنے والا، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں قبول کرنے والا، اسے سنی جماعت کہتے ہیں۔ ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے سنت جماعت میں ایسا ہے، سنت جماعت میں ایسا ہے، ایسا لفظ استعمال کرنا میرے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ حنفی جماعت بولا کرو۔ سنت جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ سے اس لفظ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کیا سوچتے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں سوال کرے گا؟ آپ جو بھی چاہو وہ لفظ استعمال کر لو کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی معاملے میں۔ سنت کی دیکھو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، سنت کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، سنت کا کوئی مقام مرتبہ پاس و خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، اور ایسی صورت میں جو ہے کیسے سنت جماعت کہا جائے؟